اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بن ابی طالب امام المتقین۔ مولا کی شہادت کے حوالے سے چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ مولا امیر المؤمنین پیغمبر کے بعد عالم خلقت میں سب سے افضل ہستی ہے۔ تمام تر بنی امیہ اور بنی عباس اور بعد میں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود علی کے فضائل کو چھپانے میں ناکام رہے۔ جس طرح سے سورج کے نور کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح سے فضائل علی کا انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ نابینا لوگ بہت تھے اور جو مادرزاد نابینا ہے وہ سورج کی معرفت بالکل نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ظاہر ہے شیطان تمام فرشتوں کے درمیان ہوتے ہوئے حضرت آدم کی فضیلت کو قبول نہیں کر سکا، نہ صرف حضرت آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا بلکہ اس کی دشمنی اور اس کے اولاد کی دشمنی تا روز قیامت اپنی ذمہ داری قرار دی۔ اسی طرح سے حضرت علی کے بے شمار دشمن بھی ہے، جتنے شیاطین کے پیروکار ہے سب کے سب علی کے دشمن ہے۔ اس بزرگ انسان نے پیغمبر کی دست مبارک پر اپنی آنکھیں کھولی اور پیغمبر نے اسی بزرگ انسان کے دامن میں زانو پر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پیغمبر نے دعوت ذی العشیرہ آیے انذار جب نازل ہوا، علی کے وسیع ہونے کا اعلان کیا، خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ ابتدائے بعثت میں اور آخر میں غدیر خم کے میدان میں تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اجتماع بلایا، جس میں سب سے بڑی تعداد میں صحابہ تھے، یعنی بعض روایات کے مطابق 1,00,000 یا 1,20,000 صحابہ تھے۔ صحابہ اس کو کہتے ہیں جس نے پیغمبر کی زیارت کی در حال اسلام۔ تو غدیر کے میدان میں در حال اسلام پیغمبر کی زیارت کرنے والے اور اسلام پر مرنے والے، یعنی مسلمانی کی حالت میں مرنے والے 1,20,000 تھے۔ علی کی ولایت اور جانشینی کا اعلان ہوا، من کنت مولا فعلی مولا۔ علم کے لحاظ سے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، باب علم نبی ہے، حدیث نبوی ہے، اقواکم علی، تمہارے درمیان سب سے بہتر قضاوت کرنے والا علی ہے۔ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ علی کے پاس ہے، یہ احادیث سارے مسلمانوں کے پاس ثابت ہے، اور 10واں حصے باقی مسلمانوں کے پاس ہے، اور 10واں حصے میں بھی علی باقی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہے۔ اور اسی طرح سے علی کی قربانیاں، جنگ بدر علی کے بغیر سارے مسلمانوں نے مشرکین کے آدھا سپاہیوں کو قتل کیا، علی نے تک تنہا دوسرے آدھے کو جہنم واصل کیا۔ جنگ خندق کے فاتح علی ہے۔ دروازہ خیبر جس کو اٹھانے والے 40 آدمی 70 آدمی کی ضرورت تھی، وہاں پر کیا ہے، علی علیہ السلام نے بنفس نفیس اس دروازے کو اکھاڑا اور پھینک دیا دروازے کو،
اور مسلمانوں دروازے کو پل بنایا، مسلمانوں کو پار کرایا، مرحب انتر کو قتل کیا۔ خندق میں عبدوت سے جس سے سارے مسلمان ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، کوئی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، علی تھے۔ خلاصہ علی کی شان میں جو آیات نازل ہوئی کسی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، علی کی شان میں جو احادیث ہے کسی کے بارے میں نہیں، علی کی جہاد، علی کی قربانیاں۔ پیغمبر نے صرف علی کو اپنا بھائی بنایا، مسجد کے سارے دروازوں کو بند کیا، صرف علی کے دروازے بند نہیں کیا۔ پیغمبر نے سارے مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا۔ اتنے فضائل علی کا احادیث، آیات، سیرت نبی، کردار سب میں، تو یہ مولا علی ہے، لیکن سب سے مظلوم امام علی ہے۔ پیغمبر کے بعد مسلسل ظلم ہونے لگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی میرے بعد جو کچھ میرے اوپر غصہ ہے منافقین کا، وہ غصہ آپ پر خالی کیا جائے گا۔ تو یہ مولا امیر المؤمنین ہے جس پر سب سے زیادہ ظلم ہوا، اور ظلم کے نتیجے میں آپ اپنے حق سے محروم ہو گئے۔ آپ کی زوجہ پیغمبر کی اکلوٹی بیٹی، اگر کچھ مسلمان مانتے ہیں پیغمبر کی اور بیٹیاں بھی ہیں، تو پیغمبر کی وہ بیٹی جس صرف اس کے بارے میں آیات اور احادیث نازل ہوا، دوسری بیٹیوں کے بارے میں نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے، اس اکلوتی بیٹی کو پیغمبر نے علی کو دیا، باقی خواستگاری کرنے والے کسی کو نہیں دیا۔ علی بھی مظلوم ہوئے پیغمبر کے بعد، اس اکلوتی بیٹی کا فدق بھی غصب ہوا، دروازہ پر آگ لگا دی گئی۔ اور علی ماہ رمضان میں شب قدر کے شب اذان صبح کے وقت سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ مسجد میں پیدا ہونے والا، کعبہ میں دنیا میں آنے والے علی مسجد میں شہید ہو گئے۔ لیکن اتنا مظلوم تھا کہ شام کے مسلمان ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ علی مسجد کیوں گئے تھے؟ آپ انسانوں کے مظلومیت کے حد دیکھیں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام کے محسن دوم پیغمبر کے بعد جو محسن اسلام ہے اس کے دشمن بنایا گیا، اور اب تک یہ سلسلہ باقی ہے۔ لیکن اس کے باوجود علی کے سر اطہر پر جب وار ہوئی، فرمایا فزت برب الکعبہ، برب کعبہ، میں علی کامیاب ہوا، قسم بخدا کعبہ، میں علی کامیاب ہوا۔ کیونکہ علی نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا تھا؟ خدا کے لیے کیا تھا، خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پیغمبر نے جب فرمایا علی آپ شہید ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے دین و ایمان محفوظ ہے؟ فرمایا محفوظ ہے۔ تو علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو شکر کرتا ہوں اس وقت، اور آج علی نے شکر ادا کیا۔ فزت برب الکعبہ۔ آپ سخت حالات میں انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا ہے۔ ان حالات میں علی نے نہیں فرمایا قاتل کو پکڑو، یہ کرو وہ کرو، بلکہ علی نے فرمایا قسم بے رب کعبہ، میں علی کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے یہ معیار اور اسلام کا وجود میں آنا، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے علی نے کتنی کوششیں کی پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے بعد صبر کر کے۔ فرماتے فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِّنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَىٰ مَحْقِ دِينِ محمد، میں نے دیکھا لوگوں کو پلٹ کر آ رہے ہیں اور دین کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اگر اس وقت میں اپنی خلافت کے لیے اقدام کروں تو اسلام کا وجود خطرے میں، خلافت، امامت اسلام کے لیے ہے۔ اگر خود اسلام خطرے میں ہے تو امامت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، آپ جانتے ہیں علی نے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کر کے اسلامی نظام کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ خود اسلام کا وجود خطرے میں تھا۔ اور اسی طرح سے
تو علی کامیاب ہوئے. ایک یہ ہے کہ اسلام اگر اب تک ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت روز خندق ثقلین کی عبادت سے بہترین. قیامت تک انس و جن جو عبادت کرتے ہیں، عبادت صرف نماز نہیں ہے، تمام نیک اعمال اگر کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کے بقا کی وجہ علی ہے. تو علی کامیاب ہوا. اگر قیامت تک انس و جن کوئی صحیح کام کرتا ہے تو علی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کیا؟ افضل ہے عبادت ثقلین سے. یعنی ثقلین کی عبادت کی ایک اہم وجہ علی کی وہ کارنامہ ہے جو خندق کے دن انجام دیا. فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ. کل ایمان کل شرک کے مقابل میں گیا ہے. تو علی، اور دوسرا عرض کیا موافقیت کے دوسرا معیار، وہی سب سے اہم معیار ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. ایک لمحہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا، خدا کے لیے سوچا. آخر میں بھی فرمایا فزت برب الکعبہ. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علی کی سیرت کو سمجھے، علی کے پیغام کو سمجھے، علی کی چاہتوں کو سمجھے، اور یہ سمجھے علی اس وقت کس طرح سے علی خوش ہو جائیں گے. یقیناً وہ مقصد جس کے لیے علی نے مظلومیت برداشت کی، وہ مقصد جس کے لیے علی نے مختلف قسم کے تہمت اور الزام برداشت کیا، اس مقصد کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. اسلام کو سمجھنا ہوگا، اسلام اہل بیت، اسلام حقیقی اسلام کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور نظام علوی کو زندہ کرنا ہوگا کہ علی نے جس حکومت کی بنیاد ڈالی، اس حکومت کو علی کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق دوبارہ زندہ کرنا ہوگا. اس وقت علی خوش ہو جائیں گے کہ میں کامیاب ہوا، کہ میرے یہ پیغام 14 صدی کے بعد بھی مسلمان لے رہے ہیں، اسلام سمجھ رہے ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اسلامی حکومت بنا رہے ہیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.